نہیں ہوتے ہیں۔ پھر دوسری تعلیم یہ بھی دی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، اور اس کو بھی اس جگہ بیان کیا جہاں پر اللہ نے بہت بڑی بڑی قدرت کا اظہار کیا ہے، بہت بڑی بڑی قدرتوں کا فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ آسمان اور زمین کا ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نمبر 2 فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اس کو نمبر 2 پہ بھی رکھیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بجلی کا کڑکنا، یہ کڑکا بھی بجلی کا کیا ہونا، کڑکنا، تو یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی اللہ کی یہی ہے۔ بادل گرجتا ہے، بہت زور بارش ہو، یہ اللہ کی نشانی میں سے ایک ہے۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے کہ انسان کا دنیا میں بس جانا، پھر بسنے کے بعد بہت ساری نشانیوں بیان کرنے کے بعد میں وہ اصل ٹاپک پہ آتا ہوں۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ فرمایا کہ اللہ کی نشانی میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ میاں بیوی کا ایک ساتھ ہونا، میاں بیوی کا ایک ساتھ ہونا اللہ کی نشانی میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو تنہائی میں بیٹھ کے بھی سوچتے ہیں، دماغ دوڑاتے ہیں کہ اللہ نے اس کو کیوں بیان کیا۔ یہاں پر زمین آسمان کا ہونا سمجھ میں آتا ہے، بجلی کا کڑکنا سمجھ میں تو آتا ہے کہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، لیکن میاں بیوی کا ایک ساتھ ہونا یہ کون سی نشانی ہے، اس کو کیوں بیان کیا؟ تو اس کو بھی سمجھیے کہ ایک عورت جب اپنے خاندان میں موجود ہوتی ہے، ایک عورت جب اپنے خاندان میں موجود ہوتی ہے، وہ کسی کو نہیں جانتی، وہ نہ اپنے شوہر کو کبھی جانتی، یعنی شادی سے پہلے نہ اپنے شوہر کو جانتی ہے، نہ اپنے نند کو جانتی ہے، نہ اپنے دیور کو جانتی ہے، نہ اپنے ساس سسر، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہاں شادی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کی شادی ہو جاتی ہے پھر وہ پہلے اپنے شوہر کو جانتی ہے کہ یہ فلاں آدمی میرا شوہر ہے، ایک تعلق اس سے جڑ گیا۔ پھر شوہر کے ماں باپ آتے ہیں ساس سسر بن کے، پھر ان کو پہچانتی ہے، پھر شوہر کی بہن آتی ہے نند بن کر، اس کو بھی پہچانتی ہے۔ تو سب ایک اجنبی آدمی سے، ایک اجنبی خاندان میں اپنا تعلق قائم کرنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ اس گھر کے اندر کسی باہر سے کسی بھی آدمی 4-5 آدمی اٹھا کر لے آئے تو آپ کیا اس کو خرچہ برداشت کریں گے؟ بھائی تم کیوں گھر میں پڑے ہو، جاؤ یہاں سے، تمہارا گھر نہیں ہے کیا؟ تو ایک عورت جب اجنبی خاندان سے اٹھ کر اجنبی خاندان میں جاتی ہے اور وہاں جا کے اپنے آپ کو برداشت کرواتی ہے، گھر والے بھی اس کو کیا کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، گھر والے قبول کرتے ہیں، تو یہ اجنبی آدمی اجنبی خاندان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو یہ بہت بڑا رشتہ ایک جڑ جاتا ہے، بہت بڑا رشتہ ایک جڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں ملنا، یعنی ایک اجنبی آدمی اجنبی عورت کا آپس میں مل جانا، اور ایسا گہرا تعلق بن جاتا ہے پھر اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا جب تک کہ خود شوہر نہ توڑے، کوئی فرشتہ بھی نہیں توڑ سکتا اس تعلقات کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا کنیکشن ایسا ہی رکھا ہے جیسے انجن اور پیچھے بوگی، سمجھ گئے بات، جیسے انجن ہو اور پیچھے بوگی ہو، تو جب تک یہ دونوں آپس میں نہیں ملیں گے مسافر اس میں سفر نہیں کریں گے۔ انجن اگر یہاں صرف اکیلے سفر کرے بہار لے جائے کوئی فائدہ نہیں، انجن جا کے کیا کرنا اس کو، اور خالی ڈبہ تو ویسے ہی نہیں جا سکتا۔ تو جب دونوں ایک ساتھ ملیں گے، انجن بھی ملے اور ڈبے بھی مل جائیں تو جا کر کچھ فائدہ اٹھانے لائق بنتا ہے۔ تو جب مرد اور عورت حلال طریقے سے مل جائے تو ایک خاندان پھر چلتا ہے، وہاں سے ایک خاندان وہاں سے چلتا ہے۔ تو جب شادی ہو گئی آدمی کی تو اس کو چاہیے، مسئلے میں آتا ہے کہ شوہر کو چاہیے اگر اتنا پیسہ ہے تو بیوی کو الگ گھر لے کر دے، یہ مسئلہ آیا ہے فقہ کی کتابوں میں کہ شوہر کو چاہیے کیا، اگر اتنا پیسہ ہے تو بیوی کو الگ گھر لے کے دے، یہ نہیں کہ ساس کے سامنے ڈھکیل دیا
جاؤ سنبھالو، نند کے سامنے دھکیل دیا. پھر کیا ہوتا ہے؟ دیور بھی گھر میں آتا ہے، ساس بھی ہے، سسر بھی ہے، اس میں بے پردگی بہت ہے. بے پردگی دیور دیکھے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان دونوں کا آپس میں ایک الگ مذاق چلے گا. سسر دیکھ لے بہو کو تو اس میں ہی پردہ کرنا، لہٰذا سسر کے لیے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، البتہ دیور کے لیے پردہ کرنا ضروری ہے، اور یہ فرض ہے، کرنا ہوگا آپ کو.